ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت، ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہیں جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَ مَا زُلْفُ عَبْرِ اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ
چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کی وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کچھ اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو، دیکھ کتنا منافع کتنا منافع کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا، مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ موئے خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتا ہے مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
کلمہ پڑے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے. ایسا نبی اپنا. دوسری اور آخری بات, پہلی بات ہو گئی, دوسری اور آخری بات, ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا نہیں تو کہہ نہیں سکتے, نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے, ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا. آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا مولانا, ہم نے عشق کیا, سید صاحب ہم نے عشق کیا, حضرت ہم نے عشق کیا. میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے, نیند نہیں آتی ہے نا. اپنے جیسے سے پیار ہو جائے, مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں, آپ کے بھی آتے ہوں گے, سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے, ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے, بیوی سے محبت ہے بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے نا. اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی. اللہ کے محبوب سے پیار کیا, فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو, کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. جو رات بھر سو عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے. مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار, تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے, لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے, عصر کی نماز کھیل کود میں جاری, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے, مسجدیں ویران ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں. میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے, جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ, ہنسنے کی بات نہیں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, یہ حقائق. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں دنیا اس کی غلامی کرتی تھی. جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے, گنبد و مینار کا بڑے محبتی لوگ ہیں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں, ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے, نئی پکچر نہیں نکالتے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے. اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی, ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو. یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے. شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے, نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے. میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں, آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں, آپ خود دیکھیں. ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے, تو ابھی 70 سال پہلے, 72 سال, 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, جس میں 99% مسلمان بستے ہیں. سوچو تو صحیح, غور تو کرو. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں.
نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن۔ ویڈیو اگر نبی اچھا کی لگا ہو اولاد سے تو بڑھ لائک کر کر کسی کے کا آگے نسب ہو شیئر سکتا ہے؟ ضرور کر دینا، اپنا اور قرآن اپنے اٹھا کر پریوار کا پڑھو، خیال جن کے ضرور رکھنا۔ منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے